بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم وفق من اتباعهم لتحمل علومهم وفهم اسرار شرائعهم من شاء فاصبحوا بنعمة الله حائزين لاسرارهم فائزين بانوارهم وناهيك به من عليا الى آخره. ثم وفق، پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی، من اتباعہم، ان کے تابعین میں سے، لتحمل علومہم، ان کے علوم کو اٹھانے کے لیے، وفہم اسرار شرائعہم، اور ان کی شریعتوں کے رازوں کے سمجھنے کے لیے، من شاء، جس کو چاہا. پتہ چلا کہ تابعین تو بہت ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن ان تابعین میں سے کچھ ہی افراد ہوتے ہیں جو پہلے لوگوں کے علوم کا تحمل کرتے ہیں اور گہرائیوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو ہر ایک کا عالم ہونا، ہر ایک کا اتنا گہرائیوں میں جانا، یہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں ثم وفقہ، توفیق کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسباب آپ کو مہیا کر دی جائے. تو اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ ہمت ہے. ہمت ارادہ ہے، تو ارادہ ہو اور پھر بطور آلہ کی جو چیزیں استعمال ہو وہ بھی آپ کو میسر ہو، تو یہ توفیق ہے. بہت سارے لوگوں کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے دوسری نہیں، تو گویا کہ توفیق کاملہ اس کو حاصل نہیں ہے. توفیق کامل ان کو جن کو آلہ کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں بھی میسر ہو اور ہمت اور جذبہ بھی ہو اور کام کر رہے ہو. بہت سارے لوگوں کے پاس آلات تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ کام کر سکے. تو کہتے ہیں ثم وفق من اتباعہم، اتباع تابعین کی جمع، تابع کی جمع ہے، لتحمل علومہم، ان کے علوم کے اٹھانے کے لیے، وفہم اسرار شرائعہم، اسرار سر ان کی جمع ہے، راز کو کہتے ہیں، خفیہ بات. شرائع شریعت ان کی جمع ہے، کل اس کی تفصیل آپ کو بتلا دی تھی. من شاء، جس کو چاہا، فاصبحوا بنعمت اللہ، پس ہو گئے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، وہ لوگ ہو گئے اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے. اب وہ توفیق، اس توفیق کو یہاں نعمت کہا گیا، گویا کہ توفیق کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے. حائزین لاسرارہم، حائز اکٹھا کرنا، جمع کرنے والے، تو یہ اکٹھا کرنے والے ہیں، لاسرارہم، ان کے اسرار اور رموز کو، فائزین بانوارہم، اور فائز ہے، فائق ہے، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، بانوارہم، ان کے انوار اور روشنیوں کے ساتھ، یعنی تعلیمات کے ساتھ. پیغمبروں کی تعلیمات روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، تو اسی بنا پر کہا کہ وہ ان پیغمبروں کی روشنیوں کو حاصل کر کے کامیاب ہونے والے ہیں. یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑتا ہوا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا علم ہوگا، ان کے نیک اعمال ہوں گے، درست عقیدے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. وَنَاهِيكَ بِهِ مِنْ عُلْيَا، یہ ناہیک لفظ جو ہے ظاہر ہے اس فعل کا صیغہ ہے، نہا ینہس، منع کرنا، روکنا.
تو کہتے ہیں وناہی کا یہ روکنے والا ہے تجھے بھی اس فضیلت کے ساتھ من علیا دوسرے قسم کی بلندیوں سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ پیغمبر کے علوم کے اسرار اور رموز کو جان کر اس پر فائز اور اکٹھے کرنے والے ہو گئے، ان کی بلندی، ان کی عظمت شان، ان کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں کی تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مقام آپ کو روک دیتا ہے من علیا دوسری بلندیوں کو تلاش کرنے سے. جب اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا کر دیا تو آپ اسی پر انحصار کر کے بیٹھ جاؤ. اس سے بڑھ کر اور کون سا مقام ہوگا جس کو آپ تلاش کریں گے؟ یہ ہے. جیسے کل جب انبیاء کرام کا ذکر ہوا نا تو کیا کہا؟ فیا للفخر والعلا. اور اب جب پیغمبروں کی جانشینی اور جانشینوں کے مرتبے اور مقام کا ذکر آیا تو یہاں ایسا لفظ استعمال کیا کہ وَنَاهِيكَ مِنْ عُلْيَا. یہ لفظ کبھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہے؟ اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَيَكْفِيكَ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، من علیا بلندی کے اعتبار سے، بس یہی بلندی ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے. اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ. اس کے علاوہ اور بلندیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تو بھائی پیغمبروں کی وراثت ان کا علم ہے. کسی کو یہ مقام و مرتبہ مل جائے، اس پر انسان دل سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے، پھر آخرت بھی دے دیتا ہے. صبر و استقامت لازمی اور ضروری ہے. شروع میں تکالیف مشقتیں آتی رہتی ہیں، لیکن پھر کیا ہے، جب مقبولیت کا درجہ انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے جنت بن جاتی ہے. ابھی آپ اپنے اکابر کو دیکھیں، ساری دنیا ان کے لیے فرش راہ ہے، لاکھوں کیا کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کہاں سے پورے ہو رہے کچھ پتہ نہیں. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات ملکی معیشت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے. تو بھائی دیکھیں، ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو سورج ہے یہ ہمارے لیے مسخر ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے. انسان کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا. اور تم خود کو اس کا مخدوم سمجھتے ہو، ان کو اپنا خادم سمجھتے ہو. یہ تمہاری عظمت ہے. زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، آپ اس پر فخر کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اس بنا پر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. تو جس شخص کی یہ اشرف المخلوقات کا خادم بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور عظمتیں کیا ہوں. سورج تمہارا خادم ہے، تمہیں اس پر فخر ہے، تو یہ انسان بھی تمہارے خادم بن جائے تو تمہیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ تو دیکھیے دنیا دار ہے لیکن بزرگان دین کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، اپنا پیسہ ان کے اوپر نچاور کرتے ہیں، کہاں سے کما کر ان کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں. تو یہ انسان بھی اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. تو اگر سورج کی تسخیر تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے فخر ہے، تو یہ انسانوں کی تسخیر تمہارے لیے بدرجہ اولا فخر ہونا چاہیے. بہرحال وَفَضَّلَ الرَّجُلَ مِنْهُ عَلَى أَلْفِ عَابِدٍ، ان میں سے ایک ایک رجل کو فضیلت دی علی الف عابدین، کن پر؟ 1000 عابدوں پر فضیلت دی. ان میں سے کن میں سے؟
جو پیغمبروں کے وارث بنے ان کے علوم کے تحمل میں، ان کی شریعتوں کے اسرار اور رموز جاننے میں ان کے وارث بنے، تو ان میں سے فرد فرد کو 1000 عابدوں پر فضیلت دی. جیسے کہ حدیث میں ہے نا، لیکن وہ روایت ضعیف قسم کی روایت کہ ایک فقیہ کو 1000 عابدوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس طرح وہ جو مشہور روایت ہے نا، حاشیے میں بھی لکھا ہے فقیہ واحد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ واحد یہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ باری گزرتا ہے. تو یہ اتباع جنہوں نے پیغمبروں کی اس وراثت کو حاصل کیا ان میں فقہا بھی شامل. وَسُمُّوا فِي الْمَلَكُوتِ عُظْمَا، ملکوت کے اندر ان کا نام عظما رکھا گیا ہے. ملکوت کیا ہے؟ ملکوت فرشتوں کی دنیا کو کہا جاتا ہے. جو بالائی کائنات ہے نا، یہ ملکوت کہلاتا ہے. عمومی طور پر جو فرشتوں کی دنیا ہے یہ ملکوت ہے. عظما عظیم کی جمع ہے، اور عظیم کہتے ہیں بڑے کو. اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قول کی طرف، جو یہاں حاشی میں بھی غالباً نقل کر دیا گیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ من علم وعمل وعلم، جس نے علم سیکھا، عمل کیا اور دوسرے کو سکھایا، فذلک یدعى عظیما فی ملکوت السماوات، تو فرشتوں کی دنیا میں، فرشتوں کے یہاں ایسے آدمی کو عظیم سمجھا جاتا ہے، عظیم پکارا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے. وَسَارُوا بِحَيْث يَدْعُو لَهُمْ خَلْقُ اللَّهِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور وہ اس طرح ہو گئے کہ اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے پیٹ میں حیتان مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار و دعائیں کرتی رہتی ہے. یہ بھی تلمی اور اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو کئی محدثین نے روایت کیا ہے، ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، کہ عالم دین کے لیے آسمان و زمین کے اندر موجود چیزیں استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، تالابوں کے اندر، جہاں جہاں پر بھی پانی کے کسی بھی قسم کے اندر مچھلیاں موجود ہو تو وہ مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. تو بہت بڑا اور اونچا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ لازمی ہے کہ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنا اس کی احتیاط زیادہ ہو. دیکھیں ایک شخص ہے نا، سائیکل پر جا رہا ہے، بائک پر جا رہا ہے، تو گرنے کا خطرہ تو رہتا ہے، لیکن گر جائے، کوئی جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے گا، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مر بھی جائے گا نا، جسم تو پھر بھی باقی ہے، جسم تو پھر بھی باقی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جہاز میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہیں سے نیچے گر جائے تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی. تب یہاں دیکھیں جتنا اونچا مقام ہے اس کی جو ہے، اس کے جو احتیاطات ہے وہ بھی کیا ہے، بڑا سخت ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اگر اچھا نکل آئے تو وہ بھی کمال کا، لیکن اگر خراب نکل آئے تو تباہی کی اعلیٰ مثال. تو بہرحال فصل اللہم وسلم علیہ، تو
درود ہو، یہاں امر کا صیغہ استعمال کی، یہ دعا ہے کہ یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ شاباشی دیں ان کو، یا اللہ درود بیج ان پر۔ اللہم کا لفظ جو ہے، چلے آج جمعرات کا دن ہے تو اس پر تھوڑی سی علمی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتابیں آئیں گے ہفتے کے دن سے، تو پھر اللہم کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں، بصریین حضرات، کہ اس کا اصل ہے یا اللہ، شروع سے حرف ندا کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر آخر میں میم لے کر آئے، اور یہ ہوتا رہتا ہے کہ شروع سے الفاظ کو حذف کر کے آخر میں کوئی دوسرا حرف اس کے عوض میں لایا جاتا ہے، جیسے کہ وعدن ہے نا، وعدن سے مصدر عدتن بنا دیتے ہیں، عدتن بنا دیتے ہیں۔ سمگن ہے نا، آخر میں واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لے کر آتے ہیں، الف لے کر آتے ہیں، اسمن پڑھ لیتے ہیں۔ سمن، اسمن کا اصل تو وہی ہے، مادہ۔ اسی طرح کبھی شروع سے حروف حذف کر کے آخر میں اس کی جگہ پر اضافہ کر دیتے ہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آخر سے ختم کر کے شروع میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بصریین حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا یا اللہ، پھر کیا کر دیا، یا کو حذف کر دیا اور میم کو آخر میں لے کر آئے تو اللہم بن گیا۔ تو اللہم کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اے اللہ، دونوں کا ترجمہ ایک بنے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس کو تسلیم کیا جائے نا تو اصول یہ ہے کہ بیک وقت عوض اور معوض دونوں جمع نہیں ہوتے، عوض اور معوض دونوں جمع نہیں ہوتے، جبکہ بعض عربی اشعار میں یہاں پر اللہم کے ساتھ لفظ یا کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، حرف یا کو بھی اضافہ کیا، یعنی یا اللہم۔ بعض شعراء نے اپنے اشعار میں اس طرح استعمال کیا ہے، اللہم یا اللہم۔ تو اب اگر یا میم جو ہے اس یا کی عوض میں ہو تو پھر یہاں دوبارہ یا کا اضافہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن شعراء کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ مسلک صحیح نہیں۔ اہل کوفہ کوفیین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا یا اللہ بخیر، بخیر، اما یہ اس کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو یہ امر کا صیغہ ہے، بخیر یعنی خیر کا ارادہ فرما، بخیر، خیر کا ارادہ فرما۔ پھر کیا کیا، شروع سے حرف ندا کو بھی حذف کر دیا، آخر میں لمبا جملہ تھا اس کو بھی حذف کر دیا، صرف میم چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی عرب ایسا بھی کرتے ہیں کہ لمبے لمبے جملے کو حذف کر کے مخفف کے طور پر ایک لفظ لکھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مشہور شعر پڑھا، فَقُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ قَافْ، فَقَالَتْ قَافْ، میں نے ان سے کہا کہ رک جاؤ، اس نے کیا کہا، قاف، مطلب میں رکی ہوئی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کتنا لمبا جملہ ہے لیکن اس نے صرف قاف سے اس کو ادا کر دیا۔ تو لمبی جملے کے لیے کبھی کبھی مختصر لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہم اصل میں تھا یا اللہ بخیر، پھر باقی جو جملے حذف کر دیے میم کو باقی رکھا، پھر میم کو باقی رکھا۔ اس پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ یہ میم جو ہے بخیر کا مخفف یا اس کا عوض، تو ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وغیرہ وغیرہ جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ براہ راست کرتے ہیں، اس کے درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں لے کر آتے۔ اگر یہ اصل میں یا اللہ بخیر ہو تو دوسری دعا اس کے اوپر عطف کرتے ہوئے حرف عطف بیچ میں لانا پڑے گا، اللہم
واغفر لی، اللہم وحاسبنی پڑھنا پڑے گا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں یہ پوری جملے کا عوض نہیں ہے، ورنہ دوسرا جملہ بلا حرف عطف کے اس کے اوپر عطف کرنا درست نہ ہوتا۔ اہل کوفہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اب یہ جز بن گیا ہے لفظ اللہ کا، لہذا دوسرے جملے کو اس کے اوپر عطف کرنے کے لیے الگ حرف عطف لانے کی ضرورت نہیں۔ اب آئی بات سمجھ؟ اور بھی اس پر سوالات ہیں، لیکن ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب دیا گیا ہے، ان باریکیوں میں نہیں جاتے، تفصیلات میں نہیں جاتے، اصل بتلا دیا یا اللہ۔ بصریون کے نزدیک یہ کیا تھا؟ اللہم، اصل میں یا اللہ تھا، پھر اللہم بن گیا، اور اہل کوفہ کے نزدیک یا اللہ بخیر تھا، پھر کیا بنا؟ اللہم بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہم میں میم ہے، یہ برائے مبالغہ ہے، اور یہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے، یہ کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے۔ جیسے کہ ابنم، میرا بیٹا، خاص میرا، مبالغت کے لیے ذکر کر دیا۔ ارقم میں میم کا اضافہ ہے، ابنم میں میم کا اضافہ ہے۔ جبکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہم اللہ کے ناموں میں مستقل نام ہے، جس طرح کہ رحمان، رحیم اللہ کی صفات ہے، اس طرح اللہم بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعض نے تو اس کو اسم اعظم بھی قرار دے دیا، تو پتہ چلا کہ یہ مستقل نام ہے، پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ مستقل نام ہے۔ جب یہ مستقل نام ہے تو پھر اس کے اوپر دوسری یا بھی داخل کیا جا سکتا ہے، یا اللہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے صفت بھی لائی جا سکے گی۔ تو جس طرح یا اللہ الکریم آپ کہہ دیتے ہیں اور درست ہیں، تو یا اللہم الکریم کہنا بھی آپ کے لیے درست ہوگا۔ البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے لیے صفت ذکر نہیں کر سکتے، صفت ذکر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر امام شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نے اس کو استعمال کیا یا اللہ کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ یا اللہ کے معنی میں۔ اچھا، اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ندا کے لیے استعمال کیا جائے، جس طرح کہ ہم یا اللہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح اللہم کا بھی وہی معنی ہو، اللہم کا بھی وہی معنی ہو۔ دوسری یہ ہے کہ کوئی نادر چیز آپ جملے سے مستثنی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی لفظ اللہم لایا جاتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے اللہم ان کان کذا، تو آپ یہ دیکھیں ایک سلسلے سے آپ خاص چیز کو مستثنی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درمیان میں لفظ اللہم لایا جاتا ہے۔ تیسرا مقام وہ یہ ہے کہ اس کو بطور تاکید کے ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھیں کہ آپ نے فلاں کام کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں اللہم نعم، جی ہاں میں نے کر دیا ہے، یعنی مبالغہ آپ نے بیان کر دیا۔ یا فلاں آدمی آیا ہے، آپ نفی میں جواب دینا چاہتے ہیں سختی کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں اللہم لا، بالکل نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تین استعمالات، ہاں ادب کی کتابوں میں مل جائے گی۔ وسلم علیہم، اور ان کے اوپر سلامتی بیچ، وعلی ورثتہم، اور ان کے ورثاء پر بھی، ما دامت الارض والسماء، جب تک آسمان و زمین قائم اور دائم رہے، آسمان و زمین
قائم اور دائم رہے. تو کیا صرف اس دنیا کے اندر ان کے اوپر رحمتیں ہو، معاشر میں نہ ہو، آخرت میں نہ ہو؟ محدود قسم کی دعا ہے نا، محدود قسم کی دعا ہے. یہ تھے ایک صحابی تھے نا، وہ نماز پڑھی، اس میں نماز کے بعد کہتے یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ نے اس کو محدود کر دیا صرف میرے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ. اللہ کی رحمت کو نہ مکان کے ساتھ محدود کرنا ہے اور نہ زمان کے ساتھ محدود کرنا ہے. ہوتے ہیں بھائی، بتائیے سمجھ. تو یہاں پر اگر مادامت السماوات والارض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ آسمان و زمین باقی ہے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی رہے، اور جب یہ زمین ختم ہو جائے تو رحمتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے. نہیں بھائی، یہ محاورہ ہے، اور محاورہ جس طرح محاورہ ہوتا ہے اسی طرح اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ لفظی نہیں ہوتا، محاورتاً ہوتا ہے. اور یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے دوام کے لیے. کس کے لیے؟ دوام کے لیے. قرآن پاک میں ہے اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جو نیک بخت لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جب تک زمین اور آسمان قائم اور دائم رہے. تو کیا یہ زمین و آسمان وہاں پر بھی ہوں گے؟ مبالغہ دوام کی طرف اشارہ ہے. یہ محاورہ ہے. عرب کا محاورہ یہ تھا کہ چیز کے اندر دوام ذکر کرتے تو اس کو کہتے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، تو کہتے جب تک سورج چاند رہے گا. اب بات آئی سمجھ میں؟ جب تک زمین و آسمان کا یہ چکر چلتا رہے گا یہ معاملہ ہوتا رہے گا، یہ معاملہ ہوتا رہے گا. تو دوام کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دوام کی طرف. اور دوام جب ہو تو دنیا میں بھی، معاشر میں بھی، آخرت میں. وَخُصَّ مَن بَيْنَهُمْ سَيِّدَنَا یا من بینہم سیدنا محمد المؤید بالآیات الواضحۃ الغراء. خصہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے. خصہ یخص باب نصر ینصر. اور خاص فرما، خاص من بینہم ان کے درمیان، سیدنا ہمارے سردار، محمد المؤید محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تائید کی گئی ہے بالآیات الواضحۃ الغراء، واضح روشن چمکدار آیات بینات کے ذریعے سے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا. ایک روایت میں السید هو اللہ. سید کون ہے؟ یہ دیکھیں کلمہ حصر کہہ رہے السید هو اللہ. سید صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ یہودیوں کے فیصلے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم. سعد بن معاذ کو کیا کہا؟ سید کا. تو پتہ چلا کہ غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھی اس کا اطلاق. سردار کے معنی میں لیا جائے تو پھر غیر اللہ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بڑے کے معنی میں لے لیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خالق اور رازق اور وغیرہ کے معنوں میں ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مخصوص ہے. تو یہاں سردار، عظمت، عظیم وغیرہ کے معنی میں المؤیدہ اس میں تفضیل، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تائید سے، جس کی تائید کی گئی ہے، جس کی مدد کی گئی ہے. بالآیات الواضحہ، واضح آیات کے ذریعے سے. آیات سے معجزات بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن پاک کی آیتیں بھی مراد ہو سکتی ہے. قرآن پاک کی آیتیں بذات خود معجزہ ہے، اور پھر کیا ہے جو دیگر معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وہ بھی معجزہ ہے. الواضحۃ الغراء بالکل کل بافضل الصلوات و اکرم التحیات. افضل ترین صلوات کے ساتھ
وہ اکرم التحیات اور تحیات اور سلاموں کے ساتھ. تحیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی سلامت ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. وہاں کیا مراد تحیت سے؟ سلام. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کو کس کے پاس بھیجا؟ فرشتوں کے پاس بھیج کر کہا کہ جو جواب وہ دیں گے وہ تمہارے انسانوں میں کیا ہے؟ تمہارا آپس میں ملاقات کا سلام ہوگا. تو انہوں نے کیا؟ تحیہ کا لفظ استعمال کیا. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ سلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. دعا ہے وَأَسْفَلْ اسْتِفَاء، بہترین چناؤ کے ساتھ، بہترین چناؤ کے ساتھ. وَأَمْطِرْ عَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. بھائی صلاۃ کے اندر جو تحقیقات ہے نا، انسانوں کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے اور دیگر چیزوں کی طرف بھی نسبت، فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے. فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو استغفار مراد ہے کہ انسانوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. چرن پرن وغیرہ چیزوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس صورت میں دعائیں مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو طلب رحمت وغیرہ مراد ہوتی ہے. وَأَمْطِرْ عَلَيْهِ وَأَمْطِرْ عَلَىٰ آلِهِ، اور ان کے آل پر بارش برسا. برسا کیا؟ شعابیب رضوانک. شعابیب یہ شبوب کی جمع ہے. شبوب کہتے ہیں موسلادھار بارش. تو کہتے ہیں ان کے آل پر موسلادھار بارشیں، جمع کا صیغہ، بارشیں نازل فرما. رضوانک اپنے رضامندی کے. وجازہم احسن الجزاء، اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. ایک بات جو بہت اہم ہے، شاید آپ کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا، اس وجہ سے میں خود ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں مقدمے کے آغاز سے دیکھیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ملت حنیفیہ سمحہ سہلہ البیضاء پر پیدا کر دیا. ثم انہ غشیہم الجال، پھر ان کے اوپر جال، اور فرحمہم ولطف بہم وبعث الیہم. پتہ چلا کہ ان کی تخلیق جبلت پر ہوئی، فطرت اسلامی پر ہوئی، پھر گمراہی آئی، پھر اللہ کا رحم متوجہ ہوا اور انبیاء کرام آئے. جبکہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ پہلا انسان پہلا نبی، پہلا انسان پہلا نبی. تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فطرت انسان پر، فطرت اسلام پر انسانیت کی تخلیق ہوئی، بعد میں گمراہ ہوئی، اور پھر انبیاء آئے. پھر کیا ہے؟ انبیاء آئے. سوال اٹھتا ہی نہیں اٹھتا؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو عقیدہ توحید پر تھے. جتنی اولاد سارے کے سارے عقیدہ توحید پر پیدا ہوتی رہی. ان کو جو علوم دیے گئے، ان علوم میں زیادہ تر دنیاوی علوم سے متعلق چیزیں تھیں. کھیتی باڑی، زراعت، زمین سے چیزیں نکالنا، استعمال کرنا کہ یہ چیز کھانے کی ہے، یہ نہیں ہے. وعلم آدم الاسماء کلها، وہاں شریعت کا ذکر نہیں ہے، وہاں چیزوں کی افادیت کا ذکر ہے، چیزوں کے استعمال کا ذکر ہے. یہ چیزیں دی گئی کیوں؟ اس لیے کہ باقی چیزوں کی دینے کی ضرورت نہیں تھی. خود پیغمبر تھے، عقیدہ توحید پر قائم اور دائم تھے، اولاد پیدا ہوتی رہی تو وہ بھی ایسی تھی. بعد میں بگاڑ پیدا ہوا تو تشریعی انبیاء کی ضرورت پڑ گئی. تو پھر تشریعی انبیاء کا سلسلہ اللہ رب العزت نے بعد میں جاری فرما دیا. تو پہلے پیغمبر جو شرک کے خلاف دعوت دینے کے لیے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اس سے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے، لیکن کیا ہے، ان کی دعوت ادریس علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام ہے. ادریس علیہ السلام کو مختلف قسم کی منطق دی گئی، ادب دی گئی، اور اس طرح کیا ہے کپڑے سینے کے جو فن ہے وہ دیا گیا. تب دیکھیے کائنات سے فائدہ اٹھانے کے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک تو تھا نہیں، توحید کی دعوت عام تھی.
عقائد کے اعتبار سے لوگ درست تھے، اعمال کے اعتبار سے لوگ درست تھے، بعد میں بگڑ گئے تو تعلیمات آ گئے، تشریعی نبوتوں کا آغاز ہوا، تشریعی نبوتوں کا آغاز ہوا۔ چلیے آیت